اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، بات کرتے ہیں پین کلرز کے حوالے سے، اور جس طرح ہماری مختلف ویڈیوز موجود ہیں پیراسیٹامول کے اوپر، پیراسیٹامول اور فینڈرین کمبینیشن کے اوپر، آج ایک اور کمبینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں پیراسیٹامول، کیفین اور تھائرویڈازین پایا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کمبینیشن کے بنیادی مقاصد کیا کیا ہیں، کس چیز کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کیفین اور تھائرویڈازین جو ہے ان کا بنیادی فنکشن کیا ہے، اور کیوں اس کو پیراسیٹامول کے ساتھ کمبائن کیا گیا ہے، اور اس کا فنکشن جو ہے وہ پین کنٹرول ایکٹیویٹی کے طور پر اس کا فنکشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں پیراسیٹامول کی۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پیراسیٹامول ایک پین کلر اور ایک اینٹی پائریٹک یعنی بخار کو دور کرنے والی دوائی ہے۔ اب پیراسیٹامول کا استعمال جو ہے وہ صرف لیور ڈیزیز کے علاوہ باقی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان میں تقریباً سیف گردانا جاتا ہے، اور یہ پریگنینسی میں بھی سیف ہے۔ اس کے علاوہ یہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے حوالے سے بھی سیف ہے، اور معدے اور گردے کے حوالے سے بہت ہی سیف دوائی ہے، لیکن اگر آپ کا پیشنٹ کرونک لیور ڈیزیز یا لیور ڈیزیز کا شکار نہ ہو۔ پھر پیراسیٹامول کے ساتھ کمبینیشن میں جس طرح مسل ریلیکسنٹس مختلف آتے ہیں، اور اسی طرح اس کمبینیشن میں کیفین کو ساتھ ایڈ کیا گیا، تو سر درد کی صورت میں یہ کیفین جو ہے یہ ایک برین سٹیمولنٹ ہے، یہ آپ کے برین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، اور آپ کا برین جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، اور آپ کی درد کی کیفیات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سر درد اور ٹینشن والا جو ہیڈ ایک ہوتا ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ بے دم سا ہوتا ہے اور اس کے بدن میں دم خم نہیں ہوتا، اس میں بھی جو ڈائجیسک پی جو کمبینیشن ہے یعنی تھائرویڈازین، کیفین اور پیراسیٹامول کی، یہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہے۔ پھر کیفین کے بعد اگر ذکر کیا جائے تھائرویڈازین کا، جو کہ بنیادی طور پر ایک اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہے، جو کہ آپ کے برین کے جو سگنلز ہوتے ہیں ان کو روکتا ہے، اور آپ کی برین کی جو ایکسیسو ایکٹیویٹی ہے یعنی جو زیادہ ایکٹیویٹی ہے یا جو ایکٹیویٹی آپ کے پین کی سنسیشن کو بڑھاتی ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ اور تھائرویڈازین جو ہے برین میں جو سگنلز ہوتے ہیں، جو پین ریسیپٹرز کے سگنلز ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتی ہے، آپ کے برین کے جو نروز ہوتی ہیں ان کو سٹیبلائز کر دیتی ہے، اور اسی نرو سٹیبلائزنگ ایکٹیویٹی اور اینٹی سائیکوٹک ایکٹیویٹی کے بعد آپ کا جو برین کے جو سگنلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، پین کی پرسیپشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو ڈائجیسک پی ہے یہ پیراسیٹامول اور تھائرویڈازین کی کمبینیشن کے ساتھ اس کی پین کنٹرول ایکٹیویٹی جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو مائلڈ، ماڈریٹ یا ایون کچھ حد تک سیویئر پین میں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے، اور بخار کی صورت میں، درد کی صورت میں، انفلیمیٹری پین کی صورت میں یا مسکولر پین کی صورت میں جہاں پر آپ کو مسل ریلیکسنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہاں پر یہ ایک بہترین رول پلے کرتی ہے، اور آپ کی جو تھکاوٹ ہے، آپ کے بدن کا جو درد ہے، یا مختلف قسم کے انفلیمیٹری پینز ہیں یا کرونک ایکس اینڈ پینز ہیں جو لمبے عرصے تک بدن میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں، ان میں ایک بہترین اور کارگر دوائی جو ڈائجیسک پی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ فوائد میں جیسے میں نے آپ کو گنوایا کہ یہ جو ہے یہ بالکل سیف ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز میں بھی، اور اسی طرح مختلف قسم کی جو اور کرونک ڈیزیزز ہیں معدے کے حوالے سے، اگر کسی کو پیپٹک السر ہو، انسیڈس کا استعمال نہیں کر سکتے تو وہ ڈائجیسک پی کا استعمال کر کے بہت اچھے ایفیکٹس پا سکتے ہیں۔ اب جناب بات آ جاتی ہے کہ ذکر تو ہم نے کر لیا کہ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، کون سے لوگ اس کو لے سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں پہ جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ کرونک لیور ڈیزیز کا شکار ہیں، پیراسیٹامول ان کے لیے اس کی ڈوز جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیراسیٹامول ان کے لیے منع ہے، کیونکہ پیراسیٹامول آپ کے لیور انزائمز جو ہیں ان کو ریز کر سکتا ہے، آپ کے لیور فنکشن جو ہے ان کو ڈی رینج کر سکتا ہے۔ پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کیفین کا کہ کچھ لوگوں میں اگر ایسے مسائل ہوں ایپیلیپسی کے حوالے سے یا اس طرح کے اور برین کے کچھ مسائل ہوں، اور ان کو کیفین سے خصوصاً میگرین کے حوالے سے میں ذکر کروں کہ کیفین اگر وہ لیتے ہیں تو میگرین کا درد جو ہے وہ اس کے ساتھ بڑھ بھی سکتا ہے، تو میگرین کے ہیڈ ایک میں یہ دوائی استعمال نہ کی جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ جو اور طرح کے جو اور کازز کے ہیڈ ایک ہوتے ہیں یا سر کے درد ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال بے شک کیا جا سکتا ہے، لیکن میگرین کے لیے آپ دوسری دوائیوں اور دوسری کمبینیشنز کا اگر استعمال کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کو آپ سینسٹیو ہیں، ان ڈرگز میں آپ پیراسیٹامول کو سینسٹیو ہیں یا کیفین کو سینسٹیو ہیں یا تھائرویڈازین جو ہے اس کو اگر آپ سینسٹیو ہیں تو آپ اس کا استعمال ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریئیکشن ہو سکتا ہے، اور آپ کو مزید مشکلات، سکن ریش اور اس طرح کے مسائل کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے کامنسٹ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں متلی کا ہونا، جی گھبرانا، یا اسی طرح بعض اوقات غنودگی کچھ لوگوں میں رپورٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ تھائرویڈازین کے ساتھ
غنودگی رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ دوائی کھانے کے بعد غنودگی کی کیفیات ہو جاتی ہیں، سو یہ اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیراسیٹامول ٹاکسیسٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، یعنی آپ کے بلیڈنگ ڈائتیسز یا آپ کا بلڈ کا جو بہت زیادہ تھن ہو جانا یا اسکن ریشز کا آ جانا یا پھر لیور کے جو مسائل ہیں ان کا بڑھ جانا، یہ اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، پریگنینسی کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو پریگنینسی میں بھی جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے اس میں اگر اس کا استعمال نہ کرا جائے تو بہتر ہے، ادروائز پریگنینسی میں پھر سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے اور اس کی سیفٹی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے۔ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں آپ بے شک اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ تھائرائیڈازین ایک ایسی ڈرگ ہے کہ وہ اگر پریگنینسی میں بھی کم ہی استعمال کی جائے تو بہتر ہے، تو آپ کو اگر پریگنینسی میں ڈرگ پرسکرائب کرنے کی یا ڈرگ لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ جو پیراسیٹامول اور آرفینٹرین کی کمبینیشن ہے وہ سیفلی لے سکتے ہیں۔ تھائرائیڈازین آپ کو اوائڈ کرنی ہے۔ پھر بچوں میں تھائرائیڈازین کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے، تو بچوں میں اگر اس کا استعمال نہ کرایا جائے، بچوں میں یہ جو کمبینیشن ہے یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، بچوں میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔